فارمر پرائم منسٹر عمران خان، فارمر فیڈرل منسٹرز اور حاضرین، السلام علیکم۔ آج ٹاپک تو یہ بہت بڑا ہے اور انٹرنیشنلی اس پہ کتابیں بھی کافی لکھی گئی ہیں، اسکالرلی آرٹیکلز بھی ہیں، ریسرچ پیپرز بھی ہیں، بٹ انفارچونیٹلی اس ایشو پہ پاکستان میں اکیڈیمیا نے اتنا زیادہ کام نہیں کیا۔ اس لیے میں آج آپ کے ساتھ میڈیا نے اس کو کیسے کانسپریسی رجیم چینج کی، اس کو ڈیل کیسے کیا، میڈیا نیریٹیوز کیسے بنے، وہ تھوڑی ڈیٹیل میں جاؤں گا اور اس کا تھوڑا سا آپ کو اسپیکٹس بتاؤں گا لارجر اسٹریٹجک لیول پہ۔ لیکن میں یہ پوسٹر دیکھ رہا تھا رجیم چینج کانسپریسی، تو مجھے پتہ لگا کہ یہ بھی راشد نے پینافیکس بنایا ہے، تو راشد کافی اچھے کام کرتا ہے، میرے خیال پی ٹی آئی میں، تو مائی کلیپنگ فار ہم۔ اچھا، رجیم چینج پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے دو اسپیکٹس ہیں، ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں اور انٹرنل ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کو دیکھیں تو ڈیسیژن بائی ون اسٹیٹ ٹو ابینڈن بارگیننگ ود اندر اینڈ ریموو دا ٹارگیٹ اسٹیٹس لیڈر۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم خبریں دیکھ رہے تھے، میڈیا میں آ رہی ہیں کہ جی جو بائیڈن جو ہے وہ کال فارن آفس کا رابطہ ہو رہا ہے، پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی، یو ایس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اینتھنی بلنکن سے فارن آفس نے رابطے کی کوشش کی، نہیں ہوا، لیکن بلاول آتے ہیں ان کے سارے رابطے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ جب میڈیا کی وہ خبریں نکال کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرنل فیکٹر اور وہ لنکیجز کہ یہ فیصلہ وائٹ ہاؤس میں ہوا، یو ایس این ایس سی میں ہوا، اور اس کا ذکر اب میڈیا میں یہ سوال ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوا کہ کیا اس کا فیصلہ وہاں پہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا۔ وہ سائفر اگر پبلک ہوتا ہے تو اس میں یہ سوالات اٹھیں گے یقیناً کہ یہ فیصلہ اس لیول پہ اسٹیٹ کے لیول پہ یو ایس اسٹیٹ نے کیا، صدر جو بائیڈن نے کیا، اور صدر جو بائیڈن جو نیو کانس تھے، دا پلان فار دا نیو امریکن سینچری، اس کا باقاعدہ طور پہ حصہ تھے، جس کے بعد ہم نے دیکھا 2001 کے بعد پوری دنیا میں ڈفرینٹ رجیم چینج آپریشنز باقاعدہ طور پہ لانچ کیے گئے۔ عراق اس کی ایک مثال ہے۔ انٹرنل فیکٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ذاتی انا کے مسئلے آ جاتے ہیں، کچھ اداروں کے مسائل آ جاتے ہیں، کچھ سیاسی مفادات آ جاتے ہیں، اور اس میں ایک سوال جب ہم انٹرنل فیکٹرز کا دیکھتے ہیں تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ ملک کا کون سوچتا ہے، پاکستان کا کون سوچتا ہے؟ کیا ہم صرف انڈیویجولز کا سوچیں گے؟ کیا ہم صرف ان اداروں کا سوچیں گے کہ جی اداروں کی انا بڑی ہوگی یا انڈیویجولز کی انا بڑی ہوگی؟ پاکستان کا کون سوچ رہا ہے؟ کیا وزیر اعظم عمران خان اس وقت پاکستان کا سوچ رہا تھا یا انڈیویجولز کے بینیفٹس دیکھ رہا تھا؟ اور کیا یہ جو رجیم چینج کانسپریسی ہے، اس میں جو میڈیا نیریٹیوز بنے وہ کس طرح کے بنے؟ اس میں انڈیویجولز اور انسٹیٹیوشن نے ڈومینیٹ کیا یا پاکستان کا سوال کسی نے اٹھایا؟ اس حوالے سے میڈیا نیریٹیوز اس حوالے سے سائلنٹ ہیں، اس میں آپ کو انسٹیٹیوشنل اور انڈیویجول ڈومیننس نظر آتی ہے۔ اچھا، کوورٹ ایکشن بھی اس میں باقاعدہ طور پہ پلان ہوا، میڈیا میں بینگ فلائی آن دا وال اینڈ بینگ این ایکٹیو پارٹیسپینٹ، ایک ایکٹیو جرنلسٹ ہوتے ہوئے آپ کو بہت کچھ پتہ لگتا ہے کہ جی میڈیا نیریٹیو بننا کیسے۔ اکثر جو حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو سب سے آخر میں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میڈیا کو پہلے پتہ لگ جانا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کوورٹ ایکشن میڈیا نے پبلک اوپینین شیپ کرنا ہوتا ہے، پاپولیشن کو بتانا ہوتا ہے کہ جناب یہ حکومت کے ساتھ مسائل ہیں، اور وہ کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے اس سارے کیس میں بھی۔ اور پھر ٹولز اس میں استعمال ہوتے ہیں، لا فیئر، جس کو ہم جسٹیفائی کرنے کے لیے لا پلس وارفیئر، لا فیئر، اور اس کے پولیٹیکل اینگلز بھی ہیں۔ اور ایک مثال تو فواد چودھری صاحب نے بھی ابھی دی کہ کس طرح ہوا۔ پھر ایک مثال جس دن آخری دن تھا اس حکومت کا، سب کچھ ہوا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں، میسیجنگ بھی ہوئی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ کارروائی کیا ہوئی تھی اس دن؟ کچھ ہوئی، لیکن میسیج کنوے ہو گیا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں۔ سو وہ لا فیئر باقاعدہ طور پہ اس رجیم چینج آپریشن کا ایک حصہ تھا، سوچا گیا، امپلیمنٹ کیا گیا، اور میڈیا نے اسے باقاعدہ طور پہ رپورٹ کیا، جس وجہ سے آج ہم اس کی بات کرتے ہیں، سوالات اٹھتے ہیں کہ جناب یہ والے کام کیسے ہوئے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ریپرزینٹنگ یونٹی آف دا ریپبلک، انہوں نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے کہ 1951 سے شروع ہوتا ہے، لیاقت علی خان کی اسیسینیشن، ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ذکر کرتے ہیں، پھر اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو جو نکالا گیا، اسموکنگ گن ان دا ہینڈ آف اے کانسپریٹر، کہ ایک سازشی کے ہاتھ میں دھواں دیتی ہوئی بندوق وہ ڈھونڈنی ہے، اس کے لیے کمیشن بنانا ہے۔ انڈیویجولز کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، ہم اس میں ایک لارجر پیٹرن آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم یو ایس لینس کے ذریعے دیکھیں، کیونکہ پاکستان کی فارن ریلیشنز جو ہیں ہم لوگ موسٹلی یو ایس بلاک میں رہیں، تو اس میں ہم یو ایس لینس سے اگر اس سارے مسئلے کو دیکھیں، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کو، کہ کب کیسے گیا، میں لارجر اس میں براڈ فریم ورک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1958
मार्शल लॉ 1978, मार्शल लॉ 1999, मार्शल लॉ, ये तमाम मार्शल लॉ जिस वक्त लगे उस वक्त अमेरिका के इस खत्ते में इंटरेस्ट थे। 1958 में जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, लियाकत अली खान की असैसिनेशन 2 हफ्ते पहले उनके रशिया विजिट से होगी, आज तक नहीं पता लगा कि पीछे कौन था। आप आ जाते हैं जी मार्शल लॉ, सियाटो, सेंटो, कोल्ड वॉर अपने पीक पे जा रही थी, अमेरिका को यहाँ पे एलाइज चाहिए थे और हम सियाटो सेंटो का हिस्सा बने, रशियन ब्लॉक में, हम सोवियत ब्लॉक में नहीं गए और हम वहाँ पे उस साइड पे चले गए। अब वो सारा प्लान उस वक्त सियाटो सेंटो कोल्ड वॉर जब अपनी पीक पे गई तो अयूब खान, जनरल अयूब खान, उन्होंने अपनी सर्विसेज बाकायदा प्रोवाइड की और पाकिस्तान यूएस कैंप में गया और उस वक्त के आप देखते भी हैं, बड़े प्यारे प्यारे विजुअल्स हमें नज़र आते हैं। 1977 जब हम दोबारा आते हैं तो उस वक्त फिर अमेरिका के रीजनल इंटरेस्ट यहाँ पे थे और हम देखते हैं कि कोवर्ट वॉर बाकायदा तौर पे शुरू हुई, अफ़गानिस्तान की जंग लड़ी गई और उस वक्त पाकिस्तान में फिर मार्शल लॉ आ जाता है। एक पॉपुलरली इलेक्टेड डेमोक्रेटिक लीडर को फांसी दी जाती है एक ऐसे केस में, गालिबन सेक्शन 109, फवाद चौधरी साहब अगर बैठे हों तो बताएं कि उसमें फांसी तो बनती नहीं लेकिन फांसी दे दी गई और ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ आ जाता है। यूएस इंटरेस्ट दोबारा अफ़गानिस्तान में। 99 में जब हम आते हैं दोबारा तो एक नई जंग हमें चाहिए, उसके लिए न्यूकॉन्स के प्लान ऑलरेडी बन चुके थे, ऑलरेडी था कि किधर इराक में जंग होनी है, लिबिया में होनी है, सीरिया में हो रही है, ईरान, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा था लेकिन पाकिस्तान, जैसे ब्लड बॉर्डर्स का डॉक्टर शीरी मज़ाइन ने बताया, पाकिस्तान फॉर वेरियस रीजंस एंड वन ऑफ द मेन फैक्टर्स बीइंग अ न्यूक्लियर पावर थोड़ा सा बच गए। जो वॉर अगेंस्ट टेरर हमारी शुरू हुई, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग, जो टीटीपी का सारा इन्फ्यूज़ किया गया, वो सारा उसी का एक हिस्सा था कि यहाँ पे ये सारी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में होनी हैं और हम उस ट्रैप में बाकायदा तौर पे वॉक इन किए। ये वाले हम 3 फेजेस जब निकालते हैं, अच्छा इनमें ट्रांजिशन कैसे होती है? ट्रांजिशन पॉपुलरली होती है। जितने भी ये लोग गए, जब हम देखते हैं कि जनाब ट्रांजिशन 1969-70 में जो ट्रांजिशन आई वो पॉपुलर अपराइजिंग हुई, पॉपुलर लीडर्स आपके खड़े हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या आया, उन्होंने कहा कि जी नाउ डैडी इज़ नो मोर एक्सेप्टेबल, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी अलग पार्टी बनाऊँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अवामी लीग अलग बनी शेख मुजीब की और फिर उसके बाद की जो इलेक्शन मैनिपुलेशन की दास्तान है उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। 1988 मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आती हैं वापस, एक पॉपुलर अपराइजिंग है, लाहौर के जो जलसे हैं जिनकी मिसाल दी जाती थी, जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने बड़े बड़े जलसे किए हैं उसे ओवरवेलम कर लिया, लेकिन वो मिसाल दी जाती थी कि पॉपुलर अपराइजिंग हुई और फिर वहाँ पे जो भी त्यारा जब फटा था जनरल ज़ियाउल हक का, तो आपकी एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन आई और ये वो फेज़ है जब आप दोबारा देखते हैं कि एक ट्रांजिशन हो रही है, दोबारा आप जंग से निकल रहे हैं, हालात स्टेबल हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान आपने फ़तह कर लिया है, सोवियट्स को वहाँ से भगा दिया है, सो जनरल ज़िया का काम ख़त्म हो गया, सो पाकिस्तान में आप ट्रांजिशन थोड़े अरसे के लिए चलो जी जमहूरियत इन्हें खेलने देते हैं। फिर आ जाता है 1999 और 2007-8 जनरल मुशर्रफ, वॉर अगेंस्ट टेरर, और उसके बाद जब उनकी यूटिलिटी ख़त्म होती है, हमने देखा एक पॉपुलर अपराइजिंग होती है और उन्हें जाना पड़ता है, हम लॉयर्स मूवमेंट भी देखते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन इस सारे अरसे में जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हमारी हुई है उसमें क्या वाकई हकीकी जमहूरियत हमारी कायम हो सकी क्या, या कि हमेशा हमें एक हाइब्रिड किस्म की जमहूरियत जो है वो मिली है? और हाइब्रिड जमहूरियत बनती कैसे है? हमेशा एक किंग्स पार्टी होती है। जब आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखते हैं तो जो मैन ऑन हॉर्स बैग हैं, घोड़े जो लोग राइड करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, वो अच्छे घोड़े रखने का शौक़ भी रखते हैं, तो वो चीज़ होती है। लेकिन इस सारी चीज़ में एक टाइम फ्रेम बड़ा डिफरेंट आ रहा है पाकिस्तान की तारीख में, वो आ रहा है 2018 से 2022 का। इस दौरान में अथॉरिटेरियन कंसोलिडेशन भी होती रही। अथॉरिटेरियन कंसोलिडेशन इस तरह के जो पुराने एसेट्स थे जिन पे करप्शन के मुकदमात थे उनको भी बचाया जा रहा था। दूसरी तरफ एक हुकूमत कोशिश कर रही थी कि जी हमने डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन करनी है, उसको रोका भी जा रहा था। और अकाउंटेबिलिटी इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। और अगर किसी ने इसका एक टाइम फ्रेम निकालना है कि बड़ा अच्छा एहतसाब चल रहा था, सारी चीज़ें 1 पेज पे चल रही थी, लेकिन फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मशहूर ज़माना होती है जिसमें पूरी नून लीग की लीडरशिप बैठी होती है और मरीम नवाज़ उसमें एक बड़ी अच्छी बात करती हैं कि चंद अहम लोगों की वीडियोज़ मौजूद हैं। अब माशाल्लाह सारे वफाकी वज़रा काबीना बैठी है, साबिक वज़ीर आज़म बैठे हैं। उसके बाद एहतसाब के मुकदमों का क्या होना शुरू हुआ, उसके बाद क्या डीलें होना शुरू हो गई, उसके बाद नवाज शरीफ भी बाहर गए, उसके बाद केसेस भी स्लो होना शुरू हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ। ये वाली सारी चीज़ें थी। मैं मैसेज आ गया कि जी थोड़ा कम करें। रिजीम चेंज जब हुई तो मीडिया की स्ट्रेटजी इसमें क्या थी? मीडिया के 3 Ds इसमें बाकायदा तौर पे इस्तेमाल किए गए तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। 3 D थे: डिस्टर्ब, डिस्क्रेडिट, डिनाई। डिस्टर्ब कैसे करना है?
جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلانز بنے تھے اسے لا فیئر کے ذریعے ایڈمنسٹریٹولی اور انفارمیشن آپریشنز کے ذریعے سیبوٹاج کرنے کا باقاعدہ طور پہ پلان بنا، اور اس کی ہم نے مختلف قسم کی امپلیمنٹیشنز دیکھیں. اگر آپ نے ایڈمنسٹریٹو اس کی دیکھنی ہے تو وہ وزیر اعظم تو عمران خان تھا، پولیس وین وہاں پہ کس کے آرڈر سے گئی؟ شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، ان سے ہم پوچھتے رہے کہ جناب یہ آپ نے بھیجی ہو؟ کہتے ہیں یار مجھے تو نہیں پتہ. وزیر اعظم عمران خان کال دے رہا ہے، پورا ریڈ زون جو ہے بیریکیڈ ہو جاتا ہے، کون حکومت چلا رہا تھا کیسے؟ تو یہ وہ ایڈمنسٹریٹو سٹیپس ہیں، ہر ایک کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو کافی لمبا ہو جائے گا. پھر ایک پلان بنا کہ جی 3Ds کا ایک حصہ تھا ڈسکریڈٹ کرنا ہے، عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے. اور فریم ورک فار اس میں جو نیوز میکنگ تھی، اگر آپ ریڈ زون فائلز اٹھا کے دیکھیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ میڈیا والوں کو یہ بتایا جا رہا تھا، یہ چیزیں میڈیا میں آ رہی تھیں کہ جناب دیکھیں یہ اکتوبر میں ایک جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اس میں چند انڈیویجولز جو ہیں ان کو تو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ جی پنجاب پولیس کے پیٹرن پہ چیزوں کو لے کے چلیں، ایسے تو نہیں اجازت دی جا سکتی. لیکن سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہیے یا اشخاص کی حکمرانی چاہیے؟ ہمیں قانون کی حکمرانی چاہیے یا چند اشخاص کی حکمرانی چاہیے؟ میڈیا فریم ورک جب آپ اس میں سارا اینالائز کرتے ہیں، جتنے آپ کرنٹ افیئرس کے پروگرامز اٹھا لیں، نیوز آرٹیکلز اٹھا لیں، کالمز، ایڈیٹوریلز، اس میں کانسٹیٹیوشنل فریم وہاں پہ ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی، وہاں پہ رولز آف بزنس کی ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی، وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی اداروں کے حساب سے، وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی انڈیویجولز کے حساب سے. اور پھر اپریل میں 9-10 اپریل، اس سے پہلے یہ پلان آ گئے تھے کہ جناب میڈیا سپیس بھی ڈینائی کرنی ہے، بلیک آؤٹ بھی کرنا ہے، جو چند صحافی کوشش کریں کہ آواز اٹھانی ہے ان کو آپ چینل سے نکال دیں. عمران ریاض میرا خیال ابھی بھی بیٹھے ہیں، مجھے اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے ایکسپریس جوائن کرنا ہے، لیکن ایکسپریس پہ بھی ابھی تک آن ایئر نہیں ہو سک رہے. حالانکہ سلطان لکھانی صاحب فریڈم آف پریس میڈیا اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں، کافی اچھے ایڈیٹوریل آرٹیکلز اور چینل بھی چل رہا ہے، بٹ ہی از ناٹ آن ایئر. FIRs چلیں اب صحافیوں کو چھوڑیں، اب تو پوری وفاقی کابینہ جو ہے سابق، اس پہ بھی FIRs ہوئی ہیں اور ملٹیپل FIRs دہشت گردی کی بھی ہوئی ہیں. اور جن لوگوں نے یہ FIRs کی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کر کس پہ رہے، کیونکہ پلے بک وہی والی پرانی تھی. مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ کرپشن کے کیسز نہیں مل رہے. بڑی کوشش کیجیے عمران خان کے خلاف کرپشن کے کیسز نکالے جائیں. میری بھی 1-2 ملاقاتیں ہوئی کہ جناب آپ تو بڑی سٹوریز کرتے ہیں. میں نے کہا یار ایک شخص، اور یہ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتہ ہو، PM آفس میں ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں، اکثر پوری کابینہ پریشان ہوتی تھی کہ جناب بات ہم نے کی ہے، کہاں سے پتہ لگ گئی. وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر اعظم کہ یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی، کیوں اٹھا کے لے گئے، وہ کرپشن کرے گا. میں نے سمجھائی لوگوں کو یہ بات، لیکن پلے بک کیونکہ وہی پرانی تھی، کیا کرپشن کے کیسز نکالو، ڈسکریڈٹ کرنا ہے، کرپشن تھوپنی ہے. مسٹر ABC کا فلانا دوست ہے، اس سے نکال کے لاؤ. کچھ نہیں، آج 2-2.25 مہینے ہو گئے، کوئی کرپشن نہ نکلے گا. عمران خان کا کرپشن کا کیس نہیں نکل سکتا، نہ نکلے گا. میں نے بتائی کہ نہیں آپ کچھ کوشش، میں کہا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ عمران خان کی کرپشن نہیں نکلنی. اچھا، میڈیا نیریٹیوز اگینسٹ PTI. فرینچ ریولوشن جب آیا تھا تو اس وقت ایک تھاٹ تھا کنگ لوئی کا، میں ریاست ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں قانون ہوں. اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ جب میڈیا نیریٹیوز PTI کے خلاف بن رہے تھے. ابھی حال ہی میں آپ اگر آئی ایم دا کنگ کا دیکھ لیں، دا کنگ کین ڈو نو رانگ. کنگ ہمیشہ، جو بادشاہ ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہی کرتا ہے. فیٹو پہ پوری حکومت نے کام کیا، حماد اظہر بھی ادھر ہیں، لیکن PTI نے کام نہیں کیا، بادشاہ نے سب سے اچھا کام کیا. آئی ایم دا لا، قانون میں ہی ہوں. پولیٹیکلی آئسولیٹ کرو PTI کو. آج PTI واقعی پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جو PTI کے ساتھ اتحاد میں کھڑی ہے؟ سب ایک طرف ہو گئے. لیکن ایک اسٹرینتھ گین ہوئی اس میں، پاکستان کی عوام بغیر کسی کال کے نکل آئے. اور شاید جو وزیر اعظم عمران خان کا آخری دن تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، اس وقت جو لوگ نکلے اور جنہوں نے رپورٹ کیا، آئی تھنک عمران ریاض تھے، باقی ہم لوگ بھی تھے، ان سب نے ایک بات نوٹ کی. آپ نے خود بھی اپنا دفتر چھوڑنا ہونا، کافی ٹائم لگتا ہے، کہ ایک شخص فوراً اٹھ کے چلا گیا اور کہا، جب سوال جواب ہوئے، کوئی رہ تو نہیں گیا، کہ اکیلا کر دیا ہے، اب اس کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ پاکستان کی عوام کھڑی ہوئی. یہ وہ ڈفرینٹ فیکٹر تھا، چینج تھی، جس کو کسی بھی سازشی نے کیٹر نہیں کیا ہوا تھا. یہ وہ ویریبل تھا، عوام کا ویریبل تھا، جس کی وجہ سے یہ چیزیں. میں کوئکلی تھوڑا سا 2 منٹ اگر آپ کی اجازت ہو
تو سائفر کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. سائفر پہ بھی میڈیا نیریٹیو بڑے بڑے مزے کے بنے, اس پہ اور ڈیبیٹ بھی ہو سکتی تھی, کافی مزے کی چیزیں تھیں. پہلا کیا بنا جی, پہلی میڈیا نے رپورٹ کرنا شروع کیا اور باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ جی سائفر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, سائفر نام کی تو کوئی بلا ہی نہیں ہے. پھر دوسری چیز ہے, میڈیا کی یہ سٹوریز آئیں اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں, پرنٹ کیے ہیں, ٹی وی پروگرامز ہیں کہ سائفر تو یہ ایزمپشنز پہ بیسڈ ہے, وہ ایزمپشنز ہیں ہمارے ایمبیسیڈر کی یا کس کی. پھر یہ بھی کہانیاں میڈیا میں آئیں کہ جی یہ تو فارن آفس میں خود ہی پی ٹی آئی والوں نے بیٹھ کے بنا لیا ہے, یہ تو شاہ محمود قریشی نے خود ہی بیٹھ کے بنا لیا ہے. پھر جب وہ بھی ساری چیزیں, کیونکہ سائفر ایگزسٹ کرتا تھا, سائفر موجود تھا, پھر کہا گیا جی کانسپریسی کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اچھا پھر عمران خان بطور وزیر اعظم بھی میرا خیال وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, اور جب انہوں نے کہا تھا کہ مینٹلی میں اسٹرانگ ہوں, تو بہت سے لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. انہوں نے کابینہ کی بھی کمیٹی بلائی, کابینہ کی اسپیشل کمیٹی غالباً 30 مارچ کو ہوئی. 30 مارچ کو میں نے سابق وفاقی وزراء سے پوچھا, وہاں کانسپریسی کی بات بھی ہوئی, کانسپریسی کا ذکر بھی اس میں ہوا, اور پھر 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی انہوں نے بلا لی, اور اس کا بھی مور اس پہ لگ گئی کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس. اور اس کے آخری پیراگراف میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس نے 30 مارچ کے جو منٹس اسپیشل کیبنٹ کے ہیں ان کو ریٹیفائی کیا. اب 30 مارچ کو آپ سب وفاقی وزراء جو اس میں بیٹھے تھے, اس وقت کے وزیر اعظم اس میں بیٹھے تھے, ان سب نے کانسپریسی اور سازش کا لفظ اس میٹنگ میں ذکر کیا. یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے, آپ سبھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر کسی نے کانٹراڈکٹ کرنا ہے تو سابق وزیر اعظم خود بیٹھے ہیں, وہ کر سکتے ہیں کہ 30 مارچ کو جو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں سازش کا ذکر ہے. بالکل سازش کا میں ایز اے جرنلسٹ کلیم کر رہا ہوں. پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ انٹیلیجنس ہم نے خود ہی کر لی, اور انٹیلیجنس کی بیسس پہ آبویسلی اس پہ سوال اٹھے کہ انٹیلیجنس, ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے بہت اچھا کام کرتے ہیں, دہشت گردی کے خلاف بہت اچھا کرتے ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب انہیں ڈریگ کیا جائے سیاسی معاملات میں, اور یہ کہا جائے کہ جی انویسٹیگیشنز ہوئیں, کون سی انویسٹیگیشنز, یہ سوال ہوا ہے. اب ریجیم چینج میں انٹیلیجنس کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے, انٹیلیجنس انفارمیشن کا بنیادی کردار ہوتا ہے. کولن پاول, یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ, یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں انٹیلیجنس انفارمیشن کی بیس پہ انہوں نے کہا جی یہاں پہ یہ والے ویپنز عراق میں موجود ہیں, یہ کیمیکل ویپنز ہیں, یہ نیوکلیئر ویپنز وہاں پہ وہ بنا رہے ہیں. عراق وار ختم ہو گئی, عراق تباہ ہو گیا. یہ اس انٹیلیجنس انفارمیشن کی اوقات تھی, ویلیو تھی, جو آج تک نہیں ملی. میں ایک اور آپ کو افغانستان سے ریلیٹڈ انٹیلیجنس انفارمیشن دیتا ہوں, انٹیلیجنس ڈس انفارمیشن, کہ اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. اور اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ویپنز, اگر آپ یہ سٹوری دیکھیں تو یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے تھی کہ جی افغانستان میں امریکہ نے حملہ کرنا ہے. اور اس وقت آپ تمام امریکی اخبارات اٹھا لیں, ورلڈ ایکسکلوسیو ڈان نے بھی فرنٹ پیج پہ چھاپا کہ جی ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ہوا ہے, اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. وہ نیوکلیئر ویپنز آج تک نہیں نکلے. تو یہ ہوتی ہے انٹیلیجنس انفارمیشن. جب تک آپ تحقیقات نہیں کرتے, اسے ویریفائی نہیں کرتے, بہت سی جے آئی ٹیز میں انٹیلیجنس انفارمیشن آتی ہے, بہت اچھا کام ہوتا ہے, لیکن اس کی ویریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. انٹیلیجنس اور انٹیلیجنٹ انفارمیشن میں فرق ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. پروپیگنڈا پہ اگر ہم جائیں, ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس بہت سارے آ گئے, چلی کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے, کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے, میں نے کہا یہ والے لارجر ایشوز آپ کے سامنے رکھوں. تھینک یو ویری مچ.